السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ یہ باب ہے رمضان میں قیام کے نفل ہونا، یہ ایمان سے ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں نفل نماز پڑھنا اور اس کے لیے قیام کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کو بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الایمان میں پیش کیا۔ مقصد وہی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال بھی ایمان سے ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان یہ مرکب ہے، بسیط نہیں ہے، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان یہ بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو اب جن روایتوں میں اور جن آیات میں اعمال کو ایمان سے قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمال ایمان سے ہے، ایمان کا کمال ان سے ہوتا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، نور ایمان میں روشنی مزید بڑھ جاتی ہے، یہ سب مراد ہے احناف کے نزدیک۔ اب یہاں پر ایک بات میں ذکر کر دوں کہ اس سے پہلے جو یہ باب آج ہم ذکر کریں گے، اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب الجہاد من الایمان ذکر کیا، اور اس سے پہلے ایک باب ذکر کیا جس میں تھا باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یعنی ایک باب ذکر کیا کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جہاد کا ذکر کیا کہ جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب بعد میں تطوع قیام رمضان کا باب باندھ دیا۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان کے بعد امام بخاری تطوع قیام رمضان کا باب باندھتے، کیونکہ شب قدر جو ہے وہ بھی رمضان میں ہوتی ہے، اور تو شب قدر میں قیام کرنا یہ بھی باعث اجر ہے، اگر کوئی شخص شب قدر پا لیتا ہے تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی قیام رمضان میں نفل کے لیے قیام کرنا، تراویح وغیرہ کے لیے قیام کرنا، یہ بھی کم سے کم لیلۃ القدر اور رمضان دونوں میں قیام کرنا، اس اعتبار سے تو دونوں مناسبت رکھتے ہیں کہ شب قدر بھی رمضان میں ہے، وہ بھی رمضان کا ایک حصہ ہے۔ تو عقل تو یہ چاہتی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قیام و لیلۃ القدر من الایمان سے متصل کر کے یہ باب لاتے، یعنی تطوع قیام رمضان والا باب اس سے متصل کر کے لاتے، لیکن دونوں کے بیچ میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے الجہاد من الایمان کا باب پیش کر دیا بیچ میں۔ یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا ہے کہ شب قدر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے
کچھ علماء نے تو یہ فرمایا کہ شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے، اس کی ہر سال کسی تاریخ میں ہوتی ہے تو کسی سال کسی تاریخ میں رہتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شب قدر متعین نہیں ہے، بلکہ 21 سے لے کر 29 تک جو بھی تاریخیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی شب قدر ہے جو کہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ بعض علماء نے 27ویں شب کو ترجیح دی کہ 27ویں شب قدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو یقین سے یہ معلوم نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے، تو اس شب قدر کی تلاش کے لیے مجاہدہ تامہ چاہیے، بہت زیادہ کوشش اور تلاش رکھنا چاہیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندوں کو تلاش و جستجو کے بعد یہ چیزیں حاصل بھی ہو جاتی ہیں اور ان پر آشکارا بھی ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے شب قدر تلاش و جستجو سے اللہ کے کچھ خاص بندوں کو حاصل ہو جاتی ہے، بالکل یہی تلاش و جستجو جہاد میں بھی ہے کہ جہاد کے تحت جو امام بخاری نے حدیث ذکر کی جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی، تمنا کی تھی کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہ سرکار نے تمنا کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کو تمنائے شہادت ہوتی ہے، شہادت کی آرزو لے کر چلتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر آرزو ہے ویسے شب قدر میں قیام کرنے والے کے لیے بھی ایک آرزو ہوتی ہے، وہ بھی تلاش کرتا ہے کہ کاش میں بھی شب قدر میں قیام کر لوں، ایسی شب قدر جو اللہ کی جانب سے ہے اس کو میں بھی پالوں۔ لیکن تلاش کرتے کرتے کبھی کچھ لوگ پا بھی لیتے ہیں اور کچھ نہیں پا پاتے، کچھ پاتی اس کی فضیلت۔ ایسے ہی جہاد میں بھی تلاش شہادت ہوتی ہے، تو کچھ لوگ شہادت کا حصول کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو شہادت کا حصول نہیں ہو پاتا ہے۔ اس معنی کر وہ دونوں باب یعنی الجہاد من الایمان اور قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ دونوں باب میں قدر اشتراک تھا۔ اس قدر اشتراک کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام لیلۃ القدر من الایمان کے بعد الجہاد من الایمان کا باب رکھ دیا۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ الجہاد من الایمان کو قیام لیلۃ القدر من الایمان کے بعد کیوں رکھا۔ اب الجہاد من الایمان کے بعد امام بخاری نے یہ باب رکھا، کیا؟ باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ ماہ رمضان کے نوافل یا تراویح وغیرہ کے لیے قیام کرنا یہ ایمان سے ہے۔ قیام کرنے کا نفل ہونا، تطوع کا معنی ہوتا ہے نفل ہونا، ماہ رمضان کے قیام کا نفل ہونا یہ ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا امام بخاری نے۔ اس کے تحت حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن حمید ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی مالک، ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن حمید ابن عبد الرحمن، حضرت حمید بن عبد الرحمن ابن عوف سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानो व इहतिसाबा, जो शख्स रमज़ान में क़ियाम करे, क़ियाम से मुराद फ़राइज़ तो अंजाम देना ही है, लेकिन यहाँ पर क़ियाम से मुराद ये है कि नफली क़ियाम करे, मसलन तरावीह पढ़े और दीगर नवाफिल अंजाम दे। मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा, जो शख्स माह रमज़ान में हालत ईमान में क़ियाम करे, अज्र की नियत से, इहतिसाबन का माना अज्र की नियत से क़ियाम करे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो उसके जो गुज़श्ता गुनाह हैं वो बख्श दिए जाएंगे। अब इस हदीस पाक में सरकार ने फरमाया कि रमज़ान का क़ियाम, अब यहाँ पर क़ियाम में तरावी भी दाखिल हैं और दीगर नवाफिल भी शामिल हैं। तो जिस शख्स ने रमज़ान का क़ियाम किया हालत ईमान में और एहतिसाबन यानी आरज़ुए अज्र रखते हुए, अज्र की उम्मीद करते हुए, गुफ़िर लहू, तो उसको इतना बड़ा अज्र दिया जाता है कि सरकार ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि उसके लिए उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है। अब मा तक़द्दम मिन ज़म्बी में मा तो आम है, तो अब माँ के उमूम से ये समझ में आता है कि उसके जो भी गुज़श्ता गुनाह हैं उन तमाम को बख्श दिया जाता है। क्या यहाँ पर अब ये सवाल उठता है, क्या गुनाह कबीरा भी बख्श दिए जाते हैं या सिर्फ गुनाह सगीरा बख्शे जाते हैं, या वो गुनाह बख्शे जाते हैं जो सिर्फ हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ होते हैं, या वो भी गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ होते हैं। हमारे उलमा ने यहाँ पर जो कसीर उलमा ने यही फरमाया कि यहाँ पर ज़म्ब से मुराद गुनाह सगीरा है, क्योंकि गुनाह सगीरा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क़ियाम करने से, नवाफिल वग़ैरह पढ़ने से माफ़ कर दिए जाते हैं और उनको बख्श दिया जाता है, क्योंकि इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, के हसनात जो हैं वो सय्यात को मिटा देती हैं। तो वहाँ पर यह है कि हसनात अगर किए, भलाइयाँ की, तो अब वो भलाइयाँ बुराइयों को मिटा देती हैं। तो वहाँ पर भी हमारे उलमा ने फरमाया है कि बुराइयों से मुराद गुनाह सगीरा है, कि हसनात करने से गुनाह सगीरा मिटते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारे अइम्मा ने यही फरमाया कि ये मुख्तस है गुनाह सगीरा के साथ। रहे गुनाह कबीरा, तो गुनाह कबीरा या तो तौबा करने से माफ़ होते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जानिब से फ़ज़ल फरमा दे, तो जिसके लिए जिस पर फ़ज़ल फरमा दे तो उसके गुनाह कबीरा बख्श दिए जाते हैं। खुद फ़ज़ल फरमा दे या नबी या किसी अपने मुक़र्रब बंदे की सिफारिश को कबूल फरमा ले, तब भी गुनाह कबीरा बख्श दिए जाते हैं। जैसे कि कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क करने को नहीं बख्शेगा, और शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है, चाहे वो, अब यहाँ पर भी उमूम है, चाहे गुनाह कबीरा ही हो, चाहे तौबा की हो या तौबा नहीं की हो, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। इसका मतलब ये है कि अगर गुनाह कबीरा किए हैं किसी ने और उसने तौबा कर ली, तो तौबा की बिना पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शना चाहे बख्श देगा, और तौबा नहीं किए बगैर भी अगर मर गया लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बख्शना चाहे तो वो बख्श देगा। तो गुनाह कबीरा का जो गुफरान है और बख्शना है वो तौबा की बिना पर होता है, या अल्लाह की मशीयत और उसके फजल की बिना पर होता है, या किसी अल्लाह का कोई नेक बंदा सिफारिश कर दे तब बख्श दिए जाते हैं। वरना तो सिर्फ नवाफिल वगैरह पढ़ने से, हसनात करने से गुनाह कबीरा नहीं बख्शे जाते। अच्छा, ये जो मैंने पूरी गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू भी सिर्फ हुकूकुल्लाह में है। हुकूकुल्लाह में अगर गुनाह सगीरा हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके क़ियाम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को बख्श देता है, और गुनाह कबीरा हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ है तो तौबा करने से बख्श दिए जाते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फज़ल फरमा दे तो बख्श दिए जाते हैं।
رہے حقوق العباد سے متعلق گناہ، تو حقوق العباد یعنی کسی بندے کا کوئی مال ہڑپ لیا یا کچھ اور کر لیا، کوئی حرام کام، مطلب کسی بندے کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کری یا کچھ بھی کیا جس کا تعلق بندوں سے ہے، تو ایسے حقوق العباد میں اگر کوئی مبتلا ہے اور حقوق العباد کے نہ کرنے کا کوئی مرتکب ہے یا حقوق العباد کے سے متعلق اس کا کوئی گناہ ہے، تو یہ تبھی بخشے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ جب وہ بندہ خود جو صاحب حق ہے وہ جب تک نہیں بخشے گا اس وقت تک یہ گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ جب صاحب حق بخش دے گا، معاف کر دے گا، تبھی اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کا ترجمہ سن لیا آپ نے۔ حدیث پاک کا باب سے جو مناسبت ہے بالکل ظاہر ہے، کیونکہ باب میں تھا کہ قیام رمضان کی نفل ہونا یہ ایمان سے ہے، یعنی نفلی قیام کرنا رمضان میں یہ ایمان سے ہے۔ اور یہاں پر بھی نبی کریم نے فرمایا من قام رمضان، تو اب دونوں کے درمیان مناسبت بالکل ظاہر ہے نا، کیونکہ یہاں پر جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں انہی کے مضمون کو امام بخاری نے ترجمہ باب بنا دیا۔ اب یہاں پر سرکار نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، تو یہاں پر چونکہ رمضان متعین ہے، اس کا حصول یقینی ہے رمضان کا، اس لیے یہاں پر قامہ کا فعل ماضی سے سرکار نے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ اس کے برخلاف شب قدر میں جب سرکار نے فرمایا تو وہاں پر فرمایا تھا من یقم لیلۃ القدر، تو وہاں پر مضارع سے تعبیر فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کا وقوع یقینی نہیں ہے، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اب اگلا باب پڑھتے ہیں، بابن۔ اچھا ایک بات میں یہاں پر اور ذکر کر دوں کہ فرمایا سرکار نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو بھی گناہ بخش ہوتے ہیں پہلے وہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جتنے یہاں ما عام ہے تو جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوں گے اس سے پہلے کے سب بخش دیے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے یہ سب کے سب مشیت الہی پر موقوف تو ہر حال میں رہیں گے۔ اگر کسی نے اچھے کام بھی کیے لیکن اللہ رب العزت اس کو بخشنا نہ چاہے تو وہ نہ بخشے، تو یہ اس کا عدل ہے، تو یہ بھی مشیت پر موقوف رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو ما دون ذالک یعنی کفر و شرک کے سوا جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، اس کو اللہ بخش دے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ اب اسی سے سمجھ میں آتا ہے، اس آیت کریمہ کے مضمون سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس کے لیے نہیں چاہے تو وہ چاہے گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں تو اللہ نہ بخشے، ہے نا۔ اس لیے گناہ صغیرہ بھی اللہ کی مشیت پر تو یہ سب موقوف رہیں گے۔ باب صوم رمضان احتساب من الایمان۔ احتساب کا معنی میں نے اس سے پہلے ذکر کر دیا ہے، یعنی طالب اجر ہونا، احتساب تو معنی ہوگا رمضان کے روزے رکھنا طالب اجر ہونے کے ساتھ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزے رکھنا ظاہر بات ہے خلوص و للہیت پر یہ موقوف ہوگا۔ اگر کوئی شخص خلوص و للہیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اجر کے ثواب، اجر کے نیت سے اور طالب اجر ہو کر رکھتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس کے ایمان میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے تحت امام بخاری جو حدیث ذکر کرتے ہیں، پہلے حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی سی تفصیل، تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ حدثنا ابن السلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن سلام نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ابن فضیل نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے،
وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہاں پر ابو سلمہ جو ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن زہری، جن کی کنیت ابو سلمہ ہے۔ تو یحییٰ ابن سعید نے روایت کی حضرت ابو سلمہ سے، یعنی عبداللہ ابن عبد الرحمن زہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، کیا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں، واحتسابا، اور اجر کی نیت سے طالب اجر ہو کر رکھے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے لیے جو بھی اس کے گناہ پہلے گزر چکے ہیں وہ سب بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری کے ایک نسخے میں یہاں پر غفر له ما تقدم کی جگہ پر غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه بھی ہے۔ تو اب معنی یہ ہوا، اس سے پہلے سرکار نے فرمایا، اس سے پہلے باب میں گزر چکا کہ ماہ رمضان میں قیام اگر کسی شخص نے کیا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہاں پر یہ کہ ماہ رمضان کے روزے اگر کسی نے رکھے تب بھی اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ صغیرہ کا بخشنا صرف نہ ہی قیام رمضان پر موقوف ہے، نہ ہی ماہ رمضان کے روزوں پر موقوف ہے، بلکہ کچھ جگہوں پر سرکار نے کچھ دوسرے اعمال ذکر کیے جن اعمال سے سرکار نے فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ صغیرہ کے بخشنے کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ مختلف اعمال ہیں۔ کوئی ایک ہی عمل ذریعہ اور سبب نہیں ہے بخشنے کا، بلکہ مختلف اعمال صالحہ وہ گناہ صغیرہ کو بخشنے کا سبب ہے، لیکن یہ بھی موقوف رہے گا اللہ کی مشیت پر۔ اگر اللہ چاہے تو بخش دے اور اللہ نہ چاہے تو نہ بخشے۔ یہاں پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ باب باندھا صوم رمضان والا، اور سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور طالب اجر ہو کر، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی جب روزہ رکھے تو اس کی نیت رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت ہی مجھے اجر دینے والا ہے۔ یہ اجر کی جب اس کی نیت ہوگی تو اب تو سرکار نے فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ایسے اس وقت میں یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو معذور ہو گیا، مثلا مسافر ہو گیا، کہ ایسے سفر میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کی نیت تھی کہ کاش اگر میں مسافر نہیں ہوتا یا میرے سامنے یہ عذر اور یہ پریشانی نہیں ہوتی تو میں ضرور روزہ رکھتا، اگر یہ نیت اس کے تھی تو ایسی صورت میں اس کو روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے فرمایا یہ روزے کا ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب کہ اس کے بلا عذر شرعی کوئی دوسرے روزے چھوٹے نہ ہوں۔ ہاں، اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے کا عادی ہے، کچھ روزے رکھتا ہے کچھ نہیں رکھتا ہے، تو اگر ایسا شخص ایسی نیت کر لے، کیونکہ بلا عذر شرعی چھوڑ بھی دیتا ہے، پھر بھی نیت کر لے کہ میں اگر روزہ رکھتا، اگر عذر نہیں ہوتا تو میں روزہ رکھتا، تو ایسے شخص کی نیت کی بنا پر روزے کا ثواب ایسے شخص کو نہیں ملے گا۔ اسی شخص کو روزے کا ثواب ملے گا نیت کی بنا پر جو شخص بلا عذر شرعی کوئی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ تو یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب باندھا اس باب کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ اب اگلا باب ہے باب الدین یسر۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ دین اسلام آسانی والا ہے۔ یسرن کا معنی ہوتا ہے آسانی، تو کوئی دین آسانی نہیں ہوتا ہے،
کوئی بھی شخص آسانی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں زیدن یسرن، زید آسانی ہے، تو ہر کوئی کہے گا یہاں پر یسرن کا حمل کرنا، زید پر، ذات پر حمل کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ یا یسرن چھوڑو، ہم کہیں زیدن ضربن، زید پٹائی ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر ضربن کا حمل زید پر صحیح ہے؟ ہمارے علماء نے فرمایا وصف محض یعنی مصدر کا حمل ذات پر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں پر مبالغہ مقصود ہو اور یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ اس وصف میں وہ بہت کامل ہے، تو ایسی صورت میں مبالغتاً مصدر کا حمل بھی ذات پر جائز ہوتا ہے۔ جیسے کہ زید عادل کہا جاتا ہے، زید عدل پرور ہے، لیکن اتنا عدل پرور ہے کہ وہ کبھی عدل کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کرتا، یعنی یہ بتانا مقصد ہے کہ بہت زیادہ عدل پرور ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ عدل پرور گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سراپا عدل ہے، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بطور مبالغہ یہ تو کہنا درست ہے، اور اب وصف یعنی مصدر کا حمل کرنا ذات پر درست ہو جائے گا، اور اب کہنا زید عدل کہنا درست ہو جائے گا، جیسے کہ مختلف کتابوں میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے الدین و یسر سرکار نے یہاں پر یہ باب میں امام بخاری نے بیان کیا، تو دین آسانی نہیں ہے، دین آسانی والا ہے، یہاں پر یسرن کا حمل الدین پر کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے محدثین نے فرمایا دو جواب دیے۔ ایک تو جواب یہ دیا کہ یہاں پر دین سے مراد ہر ایک دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ لوگوں کو آسانی پیدا فرماتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، یہ لوگوں پر سختی نہیں چاہتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ پریشانی نہیں چاہتا ہے۔ تو اب دین اسلام وصف آسانی سے موصوف ہے، اور اتنے زیادہ وصف سے اتنا زیادہ یہ وصف ایمان اسلام دین اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام سراپا آسانی ہے۔ تو یہاں پر مبالغے کے طور پر بھی الدین و یسرن یعنی یسرن کا حمل دین پر کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ اور ایک جواب محدثین نے یہ بھی دیا ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل عبارت تھی الدین ذو یسرن، الدین ذو یسرن، دین آسانی والا ہے۔ تو مضاف کو یہاں پر مضاف جو ذو تھا اس کو حذف کر دیا گیا ہے، لوگوں کی عقلوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سمجھ لیں گے۔ اب دین آسان ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب کے تحت جو ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ کہ دین آسان ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے تو باب کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ باب الدین یسر، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الیہ، نہیں، احب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باب ہے اس بیان میں کہ دین آسان ہے، اور اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو دین ہے وہ دین ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے تو وہ دین ہے جو کہ سیدھا اور آسان ہے۔ تو الحنفیہ کا معنی ہے یہاں پر سیدھا، اور السمحہ کا معنی ہے آسان۔ تو نبی کریم نے یہ فرمایا، تو اس سے بھی کیا سمجھ میں آیا نبی کریم کے اس فرمان سے؟ یہی سمجھ میں آیا کہ دین جو ہے اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، باقی کوئی دین نہیں ہے۔ تو اسلام کے ہی اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین جو ہے، محبوب ترین نہیں بلکہ دین ہی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو جب اسلام ہے دین، تو احب الدین میں بھی یہاں پر جو محبوب ترین دین ہے وہ بھی اسلام ہی مراد ہے، اور جب اسلام مراد ہے
تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحنفیۃ السمحہ فرمایا، یعنی سیدھا اور آسان۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم کے فرمان سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ دین اسلام آسان ہے۔ تو اس لیے نبی کریم کے اس فرمان ہی کو امام بخاری نے باب کے تحت اور عنوان باب کے تحت پیش کر دیا۔ اب آگے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعد المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا عبد السلام، ہم سے حدیث بیان کی عبد السلام ابن مطہر نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عمر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی عمر بن علی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن معن ابن محمد الغفاری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت معن ابن محمد غفاری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن ابی سعید المقبری، کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعید ابن ابی سعید المقبری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، بے شک یقینی طور پر دین آسان ہے، دین اسلام مراد ہے، اس سے دین اسلام آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، شاد یشاد مشادتاً مفعلت سے، اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ سختی برتنا۔ اب معنی ہوگا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، کوئی بھی آدمی دین کو سخت نہیں کرے گا، إِلَّا غَلَبَهُ، مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو دین کو آسان کیا ہے، اب اگر کوئی شخص دین کو سخت کرے اور طرح طرح کی سختیاں اس میں اپنائے اور دین کے آسانی کو نہ سمجھے اور اپنے اوپر مشقتیں پیدا کر لے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مشقتوں کی بنا پر اکتا جائے گا اور پھر وہ بھی آسانی تلاش کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام اس پر غالب آ گیا، اگرچہ شروع میں وہ سختیوں پریشانیوں کو قبول کر رہا تھا اور اسی کا مزاج اس نے بنا لیا تھا، لیکن آخر کار یہ ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ بھی آسانی کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب دین اس پر اس معنی کر غالب آ گیا کہ اب وہ بھی آسانی کو ہی تلاش کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر نل پر اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو چھینٹے نل پر، ظاہر بات ہے کہ نل جس جگہ پر ہو، ہمارے گھروں میں جہاں پر نل لگا ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی گندگی الحمدللہ نہیں ہوتی ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے، صاف ستھرا جگہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہمارے گھروں پر جو نل ہوتے ہیں وہاں پر جب وضو کرتے ہیں تو اس سے پانی جو وضو کا جو نل کا جو پانی نیچے کے لیے گرتا ہے اس کی کچھ چھینٹیں اگر کپڑوں پر آ جاتی ہیں تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کپڑوں کو مطلب اتنا سختی برتتے تھے کہ ان کپڑوں کو نکال کر ان کو دھو کر اس کے بعد میں نماز پڑھتے تھے، یا ان کپڑوں کو بدل کر دوسرے کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی ناپاک نہیں ہے، جو بوندیں اب تمہارے کپڑے پر آ گئیں اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو لے کر اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو۔ لیکن کچھ لوگوں نے نہیں مانا اور ہم نے دیکھا ایک دن ایسا آیا کہ وہ جب پریشان ہو گئے کہ بار بار اس طرح کی بوندیں آ جاتی ہیں پانی کی، تو پھر کب تک کپڑے بدلیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے شریعت کا یہ حکم یقین کر لیا کہ ہاں اس سے جو نبی کریم جو شریعت کا حکم ہے کہ قطرے سے یہ جو چھینٹیں آ جاتی ہیں
वज़ू करने के दौरान साफ़ सुथरा पानी की, इससे हमारा कपड़ा नापाक नहीं होता है। तो इस बात को मानते तो पहले भी थे, लेकिन उनका दिल मुतमईन नहीं होता था कि फिर दिल के इत्मीनान के लिए वो कपड़े बदल लेते थे। लेकिन परेशान जब हो गए तो फिर अब उन्होंने, मैंने देखा कि कपड़े बदलना बंद कर दिए और कहा कि जब शरीयत ने हुक्म ही दिया है तो चलो, जब शरीयत ने हुक्म दिया है तो हमें क्या ज़रूरत है बार बार कपड़े बदलने की। तो मैंने भी ये ऐसा देखा है कि लोग अपने ऊपर जब सख्ती बरतते हैं दीन के मामले में, तो एक दिन ऐसा आता है कि शरीयत की बात को मानकर और अपने लिए फिर आसानी उसी में समझते हैं जो शरीयत ने हुक्म दिया है। यही मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का, वलन युशाद्दीन अहदुन इल्ला गलबहु, कि कोई भी शख्स दीन को सख्त ना समझेगा, नहीं करेगा, इल्ला गलबहु, मगर ये कि वो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। यानी एक दिन वो दीन की आसानी को समझेगा और उसी का मिजाज फिर उसका पैदा हो जाएगा। तो नबी करीम ने देखिए कितना कैसे लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया फसद्दिदू वक़ारिबू, तो सब तुम लोग सख्ती मत बरतो बल्कि सद्दिदू वक़ारिबू, एक मतलब सीधे रहो, दरमियाना रवि इख्तियार करो। सद्दिदू का मतलब दरमियाना रवि इख्तियार करो, और क़ारिबू, और एक दूसरे से करीब रहो, वबशुरू, और एक दूसरे को मुज़दा दो, खुशखबरियाँ दो, वस्तईनु बिलगुदवति वर्रौहति वशैइन मिनद्दुलजति, और इस्तिआनत करो, यानी सुबह और शाम और शब की कुछ तारीकी में चलकर सफ़र में मदद हासिल करो। क्या मतलब? सफ़र में मदद हासिल करो। बिल अलगुदवा का माना होता है सुबह के वक्त में निकलना, और रौहा का माना होता है शाम के वक्त में निकलना, व शैइन मिनद्दुलजा, अलदुलजतु का माना होता है तारीकी, रात का अंधेरा। शैइन मिनद्दुलजा, कुछ रात के अंधेरे में। तो अब माना ये हुआ कि सरकार ने फरमाया सुबह में निकलो, शाम में निकलो, रात की तारीकी में निकलो। तो अब रात की तारीकी, सुबह और शाम से मदद तलब करो, यानी सफ़र में मदद हासिल करो। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब सफ़र करो तो लगातार सफ़र मत करो, बल्कि सुबह शाम और रात की तारीकियों में कुछ आराम भी कर लिया करो। इससे देखिए, ये तो सफ़र करना कोई ज़रूरी नहीं है कि दीनी काम हो। अगर दुनियावी भी अम्र है, अगर दुनियावी भी सफ़र है, तब भी उसको भी ये शामिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़रों में भी थोड़ा सुबह शाम और रात के हिस्से में सफ़र करके या चल कर मदद हासिल करो, यानी कुछ ठहर लिया करो, और उसमें भी अपने आप पर सख्ती और अपने आप पर दुश्वारी पैदा मत करो। तो जब जो मज़हब इस्लाम दुनियावी उमूर में लोगों के साथ आसानी को फराहम करने वाला हो, तो फिर वो मज़हब इस्लाम दीनी मामलों में लोगों पर सख्ती कैसे बरतने का हुक्म दे सकता है। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि नबी करीम ने ये फरमा दिया कि सद्दिदू वक़ारिबू, आपस में एक दूसरे के साथ म्याना रवि इख्तियार करो और एक दूसरे के करीब हो जाओ, यानी एक दूसरे से दूरी मत करो। वबशुरू, और एक दूसरे को खुशखबरियाँ दिया करो। तो जब सरकार ने ये फरमाया तो इससे इशारा है इस बात की तरफ कि हुस्न अखलाक से पेश आया करो, किसी और को सख्त बुरा भला मत कहा करो। ये तो उस नबी की तालीम है जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ अज़ीम है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया वाफ़ू अम्मन ज़लमक, वाफ़ू अम्मन ज़लमका, जो तुम पर जुल्म करे उसको तुम माफ़ कर दो, और व अहसिन इला मन असा इलैक, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ तुम भला करो। तो ये है इस्लाम का दर्स। जो इस्लाम किसी जालिम पर उसके जुल्म का बदला देने के लिए तक हुक्म ना दे, बल्कि ये कहे कि अगर कोई जुल्म करे तो उसे तुम माफ़ कर दो, तो वो इस्लाम और वो दीन किसी के खून को बहाने का कैसे हुक्म दे सकता है और किसी का नाहक खून बहाने की कैसे इजाज़त दे सकता है। मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज़ कर दूँ
کہ دیکھیے وضو ہم لوگ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بھی اصول مقرر کر دیے ہیں، لہذا اگر ہمارے یہاں پر بے تحاشا پانی ہے، فراوانی ہے پانی کی، تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جتنا پانی بہانا چاہیں اتنا بہائیں، بلکہ شریعت نے تو حکم دیا ہے کہ اگر بلا ضرورت پانی بہا رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی حرام ہے۔ تو ایک پانی جو کہ ہمارے یہاں پر فراوانی کے ساتھ ہے، بہت زیادہ ہے، ہمیں خریدنا تک نہیں پڑتا ہے، تو جب پانی جو کہ فری کا ہے ہمارے لیے، تو اس پانی کو بلا ضرورت بہانے کی جب شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، دین اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ دین اسلام انسان کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس سے میں ایک بات کہوں گا کہ دین اسلام یہ آسانی چاہتا ہے، اور دین اسلام لوگوں کے ساتھ مروت و بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، اور دین اسلام کسی کا خون بہانے کی، ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین دہشت گردی سکھاتا ہے، مذہب اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے مذہب اسلام کو، دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے اسلام کا معنی ہی ہے امن و شانتی، تو اسلام کہتے ہی اس دین کو ہے جو امن و شانتی اور لوگوں کے درمیان چین و سکون کا پیغام دے، لوگوں کو سکون اور راحت بخشے، اسی کا نام ہے دین اسلام۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی سختی نہیں یہ کرے گا مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اگلا باب انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔